بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھنے میں جو اہم ترین بات ہے ان میں سے بہت سے امور کو کرنا نہیں ہے بلکہ بہت سے امور سے بچنا ہے. جیسے کہ بہت سے علماء اور عرفا کا یہ کہنا ہے کہ ہم اکثر یہ تو جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے لیکن اس سے اہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا ہے. واجبات کی ادائیگی اہم ہے، اس سے زیادہ اہم حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس لیے کہ واجب کو ادا کرنے والا لیکن ساتھ میں حرام کرنے والا ویسا ہی ہے کہ جیسے کئی مرتبہ مثال دی جا چکی ہے کہ اگر کسی کنویں میں کتا گر گیا ہو اور آپ کتنا ہی اس کو صاف کرنے کے لیے پانی نکال دیجئے لیکن جب تک کتا نہ نکالیں اس وقت تک وہ پانی صاف نہیں ہو سکتا. تو حرام سے اپنے آپ کو بچانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے. اور اس خاطر دعائے کمیل میں اس جانب بالکل ابتدائی میں بڑا واضح اشارہ ہوا. دعائے کمیل شروع ہوتی ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. جا دعائے کمیل اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تیری اس رحمت کے واسطے سے جو ہر شے پر غالب ہے، اور تیرے اس نور کے واسطے سے جو ہر شے میں موجود ہے، اور تیرے علم کے واسطے سے جو ہر شے میں احاطہ رکھتا ہے. تو پہلے تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ذات کی عظمت کا واسطہ دیا. پھر ہم کہتے ہیں یا نور و یا قدوس، اے حقیقی نور جو دنیا میں اور آخرت میں جو کچھ جس کے پاس جہاں کہیں نور ہے اس کا منبع، مصدر اور مطلع خود ذات پروردگار ہے. اے حقیقی نور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نور کا مصدر ہے. یا نور و یا قدوس. اور اے وہ کہ جس تک تقدیس ہے، پاکیزگی جس سے ہے، جس تک جو پاکیزگی ہے وہ اس سے ہے. یا اول الاولین، اے اولین سے بھی اول، و یا آخر الاخرین، اے آخرین سے بھی آخر. یہاں تک جب دعا پہنچ جاتی ہے تو ابھی تک ہم نے بظاہر کوئی حاجت نہیں مانگی، ابھی بھی کوئی حاجت نہیں مانگی. ابھی اللہ کی رحمتوں کا واسطہ، اس کے علم کا واسطہ، اس کے نور کا واسطہ، اس کی ذات والے صفات کا واسطہ، اے وہ کہ جس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا تک بات پہنچ کر اب ہم جو پہلی حاجت مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلی حاجت دعائے کمیل کی ہوتی ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. پروردگار تو میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جو نعمتوں کو آفتوں میں بدل دے، تو گناہوں کو معاف فرما دے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تہتک العصم، ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جو عصمتوں کے پردے کو یعنی عزتوں کے پردے کو چاک کر دیتا، جس سے عزت ختم ہو جاتی ہے. اور چونکہ یہ ایک ایسا سینسیٹیو موقع ہے اور ایک ایسا موضوع ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت اور آبرو محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بات پر اصرار کیا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ستار العیوب ہے، وہ ہم سب کے عیب ایک دوسرے سے چھپا کے رکھتا ہے ورنہ ہم ساتھ یہاں پہ نہ بیٹھے ہوئے ہوتے. امام علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ کو پتہ ہے جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، ویسے ہی امام کا کلام دوسرے امام کے کلام کی تفسیر کرتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جو عزت اور آبرو کے پردے کو ختم کر دیتے ہیں. تو ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ کون سے گناہ ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر وہ کسی کی زندگی میں آ جائیں تو اس خطر میں ہے کہ اس کی عزت اور آبرو ختم ہو جائے گی. وہ گناہ آپ مولا علیہ السلام نے دعا میں یہ دعا ارشاد فرمائی. اس گناہ کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو ملے گی مولا سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام مبارک میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ وہ کون سے گناہ ہے. تو آج کی گفتگو کا ایک موضوع اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ خود اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا انسان پر واجب ہے، پہلی بات، اور ان گناہوں سے بچنا بالخصوص کہ جو انسان کی عزت اور آبرو کو ختم کر دیتے ہیں وہ کون سے گناہ، اور اگر کسی سے سرزد ہو چکے ہیں تو پھر توبہ کا کیا طریقہ. یہ انشاءاللہ میں 3 محوروں پہ بات کرنا چاہوں گا. یہ ٹرائنگل بن جاتا ہے ایک، اور کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر بات تمام ہو جائے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ وہ اچھائیوں کو ظاہر کرتا ہے، برائیوں کو چھپاتا ہے. یا من اظہر الجمیل وسط القبیح، ہے وہ کہ جو جمیل کا ظاہر کرنے والا ہے، قبیح کا چھپا دینے والا ہے. یہ اللہ کی صفت میں سے، اور یہ ہمارے اندر یہ صفت ہونے خود مولا کائنات نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہوئے جملہ دعائے کمیل ہی میں ارشاد فرمایا کہ کم من قبیح سترتا، کتنی ہی میری قباحتیں تھیں جنہیں تو نے چھپا کے رکھا ہوا. اور آگے فرمایا وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرت، اور کتنے ہی ایسے کام کہ جس کا مجھ میں کوئی کریڈٹ نہیں، میری اس میں کوئی مثال کے طور پر انکلوژن نہیں، لیکن جب تعریف کا موقع ہے تو نے میرا نام بھی شامل کر دیا. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام ایک جگہ پہ ہوا ہے، کوئی اچھا کام ہے جس میں شاید فرض کیجئے کہ ہمارا اتنا انوالومنٹ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مشہور کیا تو نشر تھا، اس نے ایسے نشر کر دیا کہ جیسے میں بھی اس میں شامل تھا. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آفس ورکس میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کے اور شاید زندگی کے معاملات میں ہوتا ہو، دینی کاموں میں ایسا ہوتا ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں جانب سے کرم فرماتا ہے، کتنی ہی قباحتوں کو چھپا کے رکھتا ہے، کتنی ہی تعریفیں جن کے مستحق نہیں انہیں ظاہر کر دیتا ہے. اور اسی لیے یہاں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا تو ہمیں ایک دعا سکھلائی گئی ہے. آپ اس دعا کو اگر اردو میں بھی کہہ سکیں کہ لا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشہاد، پروردگار یہاں تو نے میرے عیبوں کو چھپا کے رکھا ہے، جب قیامت میں اولین اور آخرین کے گواہ سامنے ہوں گے اس وقت میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا اور مجھے دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کر دینا. یعنی مثلا یہ کہ اس وقت قیامت میں لوگ یہ سوچیں کہ ارے یہ تو بڑا اچھا ایک مومن معلوم ہوتا تھا، یہ تو شب جمعہ میں آتا تھا، یہ تو نماز جمعہ میں ہوتا تھا، مثلا یہ تو خطیب تھے، یہ تو نوا خان تھے، یہ تو ماتمی تھے، یہ تو ایسے تھے، یہ تو اتنا چیریٹی کرتے تھے، یہ تو بہت اچھے مومن لگتے تھے. ارے ہمیں پتہ چلا کہ اوہ یہ تو وہ تھے بھائی. پروردگار قیامت میں یہ نہ ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے بے شمار رحمتوں اور بے شمار برکتوں سے نوازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات ایک اور بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی یہ صلوات بھیجنا بھی درمیان میں ایک ایسی نعمت ہے نا. مجھے ابھی یہ دیکھیں مائک چینج ہوا تو مجھے ایک بات ایسی یاد آئی. میں اہل سنت بلکہ سمجھے کہ ایک وہابی سوچ رکھنے والے خطیب تھے، ان کو کسی وجہ سے میں سن رہا تھا آن لائن، تو انگلش میں گفتگو ہو رہی تھی وہ، تو درمیان میں ایسی کوئی ایشو ہوا اور اس کے بعد انہوں نے مثلا پانی پیا تو تقریباً آدھے 1 منٹ کا پاز ہوا تو سب ایسے چپ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں تھا بولنے کے لیے ان کے پاس. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر ہماری مجلس میں کبھی ایسا ہوتا تو کم سے کم 1 منٹ تک صلوات و نعرہ حیدری کی تو عبادت ہو رہی ہوتی کم از کم. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک موقع عبادت کے بغیر نہیں ہے، خالی نہیں ہے کوئی موقع ایسا کہ جس میں آپ اہل بیت السلام کا ذکر کرتے اللہ کی عبادت ہے. مل کے صلوات ایک اور بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو دیکھیں ایک اس کا ایک مقدمہ اور بنیاد تو یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے خوبیوں کو بلکہ وہ جن کا مستحق نہیں ہوتے ان کو بھی ظاہر کرتا ہے اور عیبوں کو چھپا کے رکھتا ہے، تو ہم بھی کم سے کم اپنی زندگی کے معاملات میں ایسا رکھیں، اپنے فیملی کے معاملات میں اس طرح سے رکھیں، ہمیں کمیونٹی کے معاملات میں اس طرح سے رکھیں. بلکہ کیا ہوتا تھا پتہ ہے، آپ ذرا غور کریں، ائمہ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آتے تھے اپنے گناہ کا اقرار خود کرتے تھے، مثلا کہتے ہیں میں نے زنا کیا، تو امام سامنے سے پلٹ کے یہ نہیں کہتے اچھا تم یہ ہو، امام کہتے تھے شاید نہ کیا ہو تم نے، وہ خود کہہ رہا کہ تو مولا علی کے واقعات میں تو کئی مرتبہ ایسا کہ کم سے کم 3 مرتبہ اس کو پلٹا دیتے تھے کہ نہیں 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 تجھے غلط فہمی ہے، جا. یعنی جو خود آ کے اقرار کرتا تھا اس کے گناہ کو بھی چھپا دیتے. اور ہمارے حتیٰ یہ کہ اسلام میں کئی مرتبہ فقہی طور پر معاملات میں ہے کہ قاضی کا علم بھی کافی نہیں. زیادہ طور پر جو قاضی اسلامی قضات کرنے والا ہے کئی مرتبہ فقہی معاملات میں ایسا ہے وہ آ کے کہے کہ مثلا میں نے خود دیکھا اس شخص کو شراب پیتے ہوئے، کل میں خود دیکھ رہا تھا. کہا نا 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 آپ نہیں حد جاری کر سکتے، 2 عادل گواہ ہیں آپ کے پاس. ارے تو میں خود دیکھ رہا تھا، عادل گواہ کی ضرورت نہیں. کہا نا یہ کسی اور کی عزت کا معاملہ. اور ہمارے حضور مکرم ایک جنازے میں تھے تو اس جنازے پر بہت سارے لوگ اس شخص کے بارے میں پتہ نہیں بہرحال کیسی زندگی اس نے گزاری تھی، تو ہر ایک کوئی نہ کوئی برائی کر رہا تھا. تو حضور نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ اس کی اچھی بات بھی ہے. تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ ایک موقع ایسا تھا کہ میں ایک جگہ نگہبانی کر رہا تھا. اب آج کل کی جاب کا تو تصور نہیں تھا اس زمانے میں، آپ کو لے کر جائیے. تو میں ایک جگہ نگہبانی کر رہا تھا تو میں بہت خستہ ہو گیا، تو میری جگہ اس نے وہ کام کر لیا تھا. حضور نے کہا بس یہ ایک نیکی کافی ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھا دوں. اللہ اکبر. تو یا من اظہر الجمیل و ستر القبیح، پہلی بات تو یہ کہ اے وہ کہ جو خوبیوں کو ظاہر کر دیتا برائیوں کو چھپا لیتا ہے. ایک اور مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.